बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। अली अमीन गंडापुर कहाँ हैं? क्या अली अमीन गंडापुर को उठा के अडयाला जेल में डाल दिया गया है? क्या अली अमीन गंडापुर को अगवा कर लिया गया है? क्या CM KPK वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सिटिंग चीफ मिनिस्टर कहाँ गया है, किधर गया है? किसी ने अगवा किया है, किसी ने उसको लापता किया है? क्या पाकिस्तान की एजेंसियों ने उठाया है, एस्टैब्लिशमेंट ने आगे पीछे किया है, या कोई बाहर से आया है और इस मुल्क में कार्रवाई करके अली अमीन गंडापुर को गायब कर दिया गया? ये कल से आज तक तकरीबन 24 घंटे गुजरने वाले हैं और अली अमीन गंडापुर का कोई पता नहीं है, किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं है। बेहिसाब स्पेकुलेशन की गई, बेहिसाब अफवाहें और इस तरह की खबरें गर्दिश में कर रही थी कि अली अमीन गंडापुर को जो अदालत की जानब से एक वारंट निकला है, जो एक मुकदमा था इस्लामाबाद में अली अमीन गंडापुर के, तो उसमें अरेस्ट किया गया। तो अरेस्ट दिखाया नहीं गया है, अरेस्ट शो नहीं कराया गया। क्यों? क्या वो कोई दहशत गर्द है? क्या वो किसी एजेंसी का सरबराह है, सरगुना है जो पाकिस्तान में दहशत गर्दी कर रही हो? इस किस्म की बात है ही नहीं, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो चीफ मिनिस्टर KPK हैं और चीफ मिनिस्टर KPK की जो इज्जत अफजाई की गई है, जिस तरीके से उनको अगवा कर लिया गया, गायब कर दिया गया, कहीं नज़र नहीं आ रहे, कोई राब्ता नहीं है उनके साथ। आपको पता है जब एक जलसा हुआ था संज्ञानी में और अली अमीन गंडापुर ने बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की एक तकरीर की थी, तो उस तकरीर के बाद जैसे वो वहाँ से निकले तो तब भी तकरीबन 12 घंटों के लिए अली अमीन गंडापुर को गायब कर दिया गया था। तमाम राब्ते ख़त्म हो गए थे। ये दूसरी बार है कि एक सूबे के वज़ीर आज़म को गायब कर दिया गया, अरेस्ट नहीं किया गया है, किसी मुकदमे में लापता कर दिया गया है। किसी को पता ही नहीं है कि अली अमीन गंडापुर कहाँ पर हैं, और वो एक सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं, कोई आम आदमी नहीं है। अब अली अमीन गंडापुर को अगवा करने से या लापता करने से क्या जो एहतजाज चल रहा था वो ख़त्म हो गया? नहीं, क्योंकि अली अमीन गंडापुर ने तो एहतजाज की कॉल दी ही नहीं है। एहतजाज की कॉल दी है इमरान खान ने, कैदी नंबर 804 ने, जो अडयाला जेल में बैठा है। जाओ उसकी मिन्नतें करो, जाओ उसके तरले मारो, जाओ उसके पाँव पकड़ो, जाओ उसके जो मुतालबात हैं उनको कबूल करो, तब जाके ख़त्म होगी। वरना अली अमीन गंडापुर जैसे 10,000 लोग आप गिरफ्तार कर लें फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर लीडिंग कैरेक्टर अदा कर रहे थे। उसके बाद आप आज़म स्वाति करेंगे, उसके बाद असद कैसर कर लेंगे, उसके बाद जो बैरिस्टर गौर साहब हैं वो कर लेंगे। अगर वो उनको भी अरेस्ट कर लिया जाता है तो फिर पीछे और बहुत लीडरशिप बैठी है, कोई ना कोई इस पूरे के पूरे एहतजाज को लीड करता हुआ नजर आएगा। और एहतजाज की कॉल ऑफ किसने करनी है? वो इमरान खान है जो अडयाला जेल में बैठा है। तो ये जो एक कारनामा किया गया है हुकूमत वक्त की जानब से, हुकूमत वक्त क्या बयानियाँ बना रही है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो साफ साफ मुकर गए हैं जी, कहते हैं जी ना किसी इंटेलिजेंस एजेंसी ने, ना किसी इदारे ने, जो पाकिस्तानी इदारे हैं उन्होंने अरेस्ट नहीं किया और ना ही अगवा किया है, ना ही पता उनको लापता किया गया है। तो अली अमीन गंडापुर को क्या कोई श्रीलंका से एजेंसी आई है, या कोई इदारा श्रीलंका का है, या नेपाल का है, या इंडियन है, वो उठा के ले गए? कौन ले गए? आपके सूबे का एक चीफ मिनिस्टर है भाईजान, कोई रास्ते में चलता हुआ बेवड़ा नहीं है जिसको कोई अगवा कर लिया गया है तो पता ही नहीं है। इदारे जो हैं वो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, टॉप 3 एजेंसीज काम कर रही हैं। तो एक चीफ मिनिस्टर की जो वो एक खबर है वो ही नहीं मिल रही कि कहाँ पर है। तो ये एक बयानिया बनाया गया कि जी हमें नहीं पता है। अली अमीन गंडापुर साहब भाग गए, किधर भाग गए भाई? एक चीफ मिनिस्टर है, वो कहाँ भाग गया? पाकिस्तान से भागा भी है तो किधर गया है? मतलब कुछ फ्लाइट पकड़ी है उसने, लंदन भाग गया है, या मतलब कि किसी और मुल्क चला गया है, या किसी दौरे पे भाग गया है, कहाँ गया है? तो ये तो हालात हैं जनाब इस हुकूमत के। एक तरफ ताकतवर, एक तरफ हुकूमत वक्त, एक तरफ फार्म
7 کے جو لوگ ہیں نااہل لوگ یہ ضد پکڑ کے بیٹھے ہیں، اور دوسری طرف اکیلا تنہا عمران خان وہ بھی اپنی ضد اور نظریے پہ اڑ گیا ہے، ڈٹ گیا ہے۔ اس نے واضح یہ پیغام دے دیا ہے کہ جان جاتی ہے تو جائے، لیکن یہ جو کرنے جا رہے ہیں پاکستان میں ایک ترمیم کے ساتھ یہ جو کچھ چیزیں جوڑ رہے ہیں یہ نہیں ہونے دیا جائے گا۔ یہ پاکستان کے عوام کے خلاف ایک بہت بڑا آئینی بریک تھرو ہونے جا رہا ہے، آئین توڑا جا رہا ہے، آئین کے اندر اتنی بڑی امینڈمنٹ، اور یہ حکومت اس کے اہل ہی نہیں ہے۔ دیکھیں یہ عوامی حکومت نہیں ہے، یہ حکومت وہ ہے جس کو بنایا گیا ہے، جس کو مسلط کیا گیا ہے، اور عمران خان صاحب کی سیٹیں ختم کی گئی ہیں۔ اکثر میں آپ کو بتا دوں کہ جو 8 فروری کو مینڈیٹ دیا گیا ہے وہ صرف اور صرف عمران خان کو مینڈیٹ دیا گیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو مینڈیٹ دیا گیا ہے، اور یہ لوگ جس طریقے سے کر رہے ہیں یہ امینڈمنٹ کرنے کے اہل ہی نہیں ہیں۔ پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جو یہ ایک آئینی عدالت بنا کے اس کے اوپر مسلط کرنا چاہتا ہے، یہ پوری دنیا جانتی ہے، اور یہ جو صوبے کا وزیر اعظم غائب کیا گیا، دوسری بات یہ پاکستان میں تو تھو ہو رہی ہے۔ بچے کو پتا ہے کہ علی امین گنڈا پور کو کس نے اٹھایا ہے، کہاں پر ہے، اور کئی اس قسم کے علی امین گنڈا پور کئی دفعہ غائب کیے گئے ہیں، اور ان کی مائیں ان کی بہنیں چیختی چلاتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ نہیں یقین تو بلوچستان میں جائیں، ماہ رنگ بلوچ کو دیکھیں، اس کے ساتھ جو خواتین ہیں ان کو دیکھیں، وہ مائیں بہنیں دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے بچے جوان بچے لاپتہ ہیں، اسی پاکستان کے طاقتور نشیڑیوں نے لاپتہ کیے ہیں۔ یہ جو طاقت کے نشے میں چور ہیں یہ اسی طرح کی کاروائیاں کر رہے ہیں، کوئی باہر سے آ کے اتنے لوگوں کو تنگ نہیں کر رہا ہے۔ آپ ایک سیاسی جماعت ہے اس کو احتجاج نہیں کرنے دے رہے، پھر آپ اس کے ساتھ کچھ چند الفاظ اٹیچ کر رہے ہیں۔ نمبر 1 دہشت گرد جماعت ہے، نمبر 1 یہ فتنہ الفساد ہے، نمبر یہ انتشاری ٹولہ ہے، نمبر یہ کہ یہ غدار ہیں۔ بھائی یہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ ڈالا ہے، یہ عوام ہے آپ کی، یہ جو 25 کروڑ عوام ہے یہ اس نے ایک شخص کو منتخب کیا ہے۔ آپ ان کو سیاسی انتشاری ٹولہ کہہ رہے ہیں، آپ ان کو غدار کہہ رہے ہیں، آپ دہشت گرد کہہ رہے ہیں، آپ ڈیجیٹل دہشت گرد کہہ رہے ہیں، تو آپ اپنی عوام کے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ کے کون سی پلاننگ ہے؟ آپ اس پاکستان کو توڑ رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں جرگے آپ بیٹھیں گے اور علی امین گنڈا پور کے حوالے سے فیصلے کریں گے۔ جرگے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے جو فیصلے کرتے ہیں بہت سٹرونگ فیصلے ہوتے ہیں، نہ وہ کسی عدالت میں چیلنج ہوتے ہیں، نہ ان کے لیے کوئی عدالتیں بنی ہوئی ہیں، وہ خود ہی ایک عدالت ہوتے ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ میں علی امین گنڈا پور کی بازیابی کے لیے ایک اپلیکیشن دائر کر دی گئی ہے۔ آج پشاور ہائی کورٹ بھی اس کی سماعت کرے گا، چیف جسٹس جو پشاور ہائی کورٹ کے ہیں وہ مقرر ہو گئی ہے، اس کی سماعت ہوگی کہ ایک صوبے کا جو وزیر اعلیٰ ہے اس کو ہی غائب کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ میں آپ کو بتا دوں احتجاج جاری ہے۔ ڈی چوک میں لوگ پہنچے، ڈی چوک میں لوگ پہنچ چکے ہیں، اور بہت شیلنگ بہت ربل بلٹ جو ہیں وہ انہوں نے کھائی ہیں۔ ہر قسم کا تشدد، ہر قسم کی جو بربریت ہے ان پر کی گئی ہے، کسی کا سر پھوٹا ہے، کسی کی ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں، کسی کے ہاتھ ٹوٹے ہیں، ہر قسم کے، اور جسم پہ جو بلٹ لگی ہیں ربڑ بلٹ وہ بھی آپ کے سامنے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ مگر احتجاج تو ختم ہو گیا عمران خان صاحب جب کال آف کریں گے۔ جب عمران خان صاحب احتجاج ختم نہیں کرنا چاہتے تو پھر یہ احتجاج جاری رہے گا، اور علی امین گنڈا پور کا معاملہ ہی نہیں ہے۔ علی امین گنڈا پور آج نہیں تو کل، کل نہیں تو 3 دن بعد، 3 دن بعد نہیں تو 10 دن بعد آزاد ہو جائے گا۔ وہ دوسرا یہ حکومت جو کرنے جا رہی ہے کہ گورنر راج لگا دیا جائے اور KPK کو کنٹرول کرنے کے لیے گورنر راج لگایا جائے، تو یہ معاملات اس طرح ختم نہیں ہوں گے۔ یہ جو خرابہ بڑھ گیا ہے یہ خرابہ مزید بڑھتا جائے گا، کیونکہ کسی طرف کوئی فلیکسیبلٹی نہیں ہے، اور اس سے نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ پورے پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے۔ جو یہ سمجھتے ہیں نا ہمیں کیا لینا دینا ہے، ہمارا اس سے کیا مطلب ہے، ٹی وی پہ بیٹھ کے کمنٹ کر دینا، اور یہ ایسے نہیں ایسے ہو جاتا تو ٹھیک تھا، یہ سب کے لیے نقصان ہو رہا ہے۔ یہ ملک کی معیشت جو ڈاؤن جا رہی ہے، یہ جو آئین چینج کیا جا رہا ہے، یہ جو قانون چینج کیا جا رہا ہے، یہ جو آپ کے بنیادی حقوق پہ ڈاکے مارے جا رہے ہیں،
یہ جو عدلیہ کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، یہ جو طاقتور اپنے نشے میں، کرسی کے نشے میں، ایکسٹینشن کی نشے میں یہ جو ظلم کر رہا ہے، یہ آپ کی نسلوں تک جائے گا۔ اور آپ یہ بیٹھ کے ٹی وی پہ کہتے رہنا یار ہمارا نون لیگ سے کیا ہے، ہمارا پیپل پارٹی سے کیا ہے، ہمارا پی ٹی آئی سے کیا ہے۔ آج پی ٹی آئی بربریت کا شکار ہے، کل نون لیگ تھی، اس سے پہلے پیپل پارٹی تھی، اور پھر ایک پیپل پارٹی کے لیڈر کو پھانسی بھی لگایا گیا، ایک کو شہید کر دیا گیا۔ اس طرح کی کئی مثالیں آپ کے سامنے۔ ہوا کیا ہے؟ نقصان قوم کا ہوا ہے۔ اور یہ ادارے جو ہیں، ادارے جس طریقے سے ریئیکٹ کر رہے ہیں، میں آپ کو بتا دوں کہ بعد میں یہ سیاسی پارٹیز جو ہیں یہ اپنا بیانیہ چینج کر لیں گی آرام سے۔ انہوں نے نیا بیانیہ بنا لینا ہے کہ ہم اس ٹائم مجبور تھے، ہم مظلوم تھے، ہمیں پکڑ کے بٹھایا گیا تھا۔ جیسے مولانا صاحب ابھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ باجوہ نے ہمیں پکڑ کے بٹھایا اور باجوہ نے ہمیں کہا کہ یہ حکومت گرا دو، تو ہم نے گرائی، مجبور تھے ہم۔ اسی طرح لیکن ادارے کی ساخت کمزور، ادارہ اپنا کبھی بھی بیانیہ چینج نہیں کر پائے گا، اپنی جو مورالٹیز ڈاؤن ہوئی ہیں ادارے کی وہ کبھی بحال نہیں ہوگی۔ لیٹس سی معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب ابھی تک کوئی گفتگو نہیں کی ہے صحافیوں سے، اور اگر عمران خان صاحب کرتے ہیں تو ان کا رد عمل کیا ہوگا علی امین گنڈا پور کے حوالے سے، یا وہ کال آف کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ ایک ہی حل ہے، جائیں اس کے پیر پکڑیں، اس سے معافی مانگیں، اسے نکالیں، اس کی عزت کریں، وہ لیڈر ہے پاکستان کا، اور آپ کے لیے راستے کھل جائیں گے، استحکام بھی آئے گا، معیشت بھی بحال ہوگی، لوگ آپ پہ ٹرسٹ بھی کریں گے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔